السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ میں تو خیریت سے ہوں، اور لاہور کی جنوری کے اندر گرمی سے لطف اندوز ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ جنوری میں گرمی، یقیناً یہ اب گرمیاں لگ رہی ہیں، موسم ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ بہار کا آمد ہے، اور یہ پچھلے سال کے برعکس ہے۔ پچھلے سال ان دنوں میں سخت سردی پڑ رہی تھی، لیکن اس بار ٹمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے خدشہ یہی ہے کہ لمبی گرمیاں ہوں پاکستان میں، اور خاص طور پر پنجاب کے میدانوں میں۔ یہ جو آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ لاہور کی ایک بڑی اہم سڑک کا ہے۔ اسے سرکولر روڈ بھی کہتے ہیں، ریلوے روڈ بھی کہتے ہیں، اور بہت سے نام بھی اس کو دیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو علاقہ ہے بالکل قلعہ لاہور کے پاس ہوں میں، اور آپ کو دکھاتا ہوں میں قلعے کی۔ یہ دیکھیے، یہ قلعے کا علاقہ ہے، اور یہ ایسے ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا میں قلعے کی اس دیوار کے ساتھ ہوں جہاں کبھی دریائے راوی بہتا تھا، اور دریائے راوی کا یہ راستہ اورنگزیب عالمگیر نے تبدیل کروایا تھا۔ اور جو آپ کو ایک سفید سی بلڈنگ ڈاٹ کی صورت میں نظر آ رہی ہے، یہ سمادھی ہے جھینگر شاہ ستھرا کی۔ یہ میں آپ کو قریب کر کے دکھاتا ہوں، یہ سمادھی۔ میں اس تک پہنچ نہیں پاتا کہ مجھے ان جنگلوں میں سے گزر کے جانا پڑے گا، لیکن یہ سمادھی اورنگزیب عالمگیر کے دور کی ہے، اور بڑی خوبصورت طریقے سے بنائی گئی تھی۔ اور اس سمادھی میں جس کی باقیات ہیں جھینگر شاہ ستھرا، یہ ستھرا سیکٹ، یا آپ کہہ لو کہ ایک فرقہ تھا، ہندوؤں سکھوں کا ملا جلا فرقہ تھا، اس کا تھا یہ بانی ہے۔ ستھرا اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کردار کا بڑا صاف ستھرا تھا، سچ گو تھا، اور سچ کی ہی ترویج کرتا تھا، یعنی تبلیغ کرتا تھا۔ اور یہ بندہ کافی پرومیننٹ تھا، اور اورنگزیب عالمگیر کے دور میں اسے کافی عزت کی نگاہ سے لاہور میں دیکھا جاتا تھا۔ یہ لاہور میں ہی پیدا ہوا تھا، اور لاہور میں ہی پلا بڑھا، اور یہیں پہ اس کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو یہ ہے جناب ایک بڑے عام شخص کے بارے میں بتانا آپ کو، کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ اچھا، آپ واپس آتے ہیں کہ دریائے راوی کے راستہ موڑنے کی طرف، تو یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ دریائے راوی بہا کرتا تھا یہاں پہ کسی دور میں، اور اس کا راستہ اس لیے بدلا گیا کہ یہ بالکل قلعے کے ساتھ جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو خدشہ تھا کہ اس کی بنیادوں کو بھی یہ نہ ہلا دے یا گرا نہ دے، نقصان نہ پہنچائے۔ یوں دریائے راوی پیچھے محمود بوٹی، یا اس سے بھی پیچھے ایک بند بنایا گیا، ایک رکاوٹ ڈالی گئی جس سے محمود بوٹی کے مقام سے دریائے راوی کا راستہ وہ ہو گیا جو آج کل ہمیں نظر آتا ہے شاہدرہ کے پاس۔ اور یہ جگہ جو ہے یہ میدانی علاقہ بن گئی۔ پاکستان بننے کے سے پہلے یہ بہت سارا حصہ منٹو پارک کا حصہ تھا، اور پاکستان بننے کے بعد بھی اسے منٹو پارک یا اقبال پارک کہلاتا ہے۔ اب یہ گریٹر اقبال پارک کہلاتا ہے۔ اور اگر آپ کا ادھر آنا ہو تو ان چیزوں کو ضرور دیکھیے۔ یہ ساری جگہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دریا کا ہی علاقہ تھا، اور دریا ہی یہاں بہا کرتا تھا۔ اور دریائے راوی کے قلعے کے بالکل ساتھ ساتھ، پرانے شہر کے ساتھ ساتھ، حتیٰ کہ خضری دروازہ جس کو آج کل شیراں والا دروازہ کہتے ہیں، اصل میں دریا کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کی دریاؤں اور پانیوں پر حکمرانی کی وجہ سے اسے خضری دروازہ کا نام دیا گیا تھا۔ اب یہ دریا بھی بالکل محدود ہو گیا ہے، بلکہ جہاں ہے وہاں بھی سوکھ گیا ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد سے دریا ہندوستان کے حصے میں آیا، اور ہندوستان نے اس کے پانی کو اپنے مرضی کا استعمال شروع کر دیا، اور پاکستان کے حصے میں اب یہ صرف ریت ہی ریت بچتی ہے، یا گندگی ہے جو لاہوری اور پیچھے ہندوستان کے کچھ علاقوں میں دریا میں ڈال دی جاتی ہے، وہ سیوریج کی صورت میں، اور دریا تعفن کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ اب اس علاقے میں ایک نئی آفرید کا سامنا ہے، اور وہ ہے فضائی آلودگی۔ اتنی زیادہ یہاں ٹریفک ہے، اور گاڑیوں کے انجنوں سے نکلنے والی حرارت اس علاقے کو مزید گرم کر دیتی ہے، اور لاہور کا درجہ حرارت اور آب و ہوا انتہائی ناموزوں ہوتی جا رہی ہے انسانوں کے لیے اور دیگر چرند پرند کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا یہ شہر جسے باغوں اور خوبصورتی کے لیے جانا جاتا تھا،
اب یہ دنیا کے انتہائی گندے شہروں میں، یعنی ماحولیاتی طور پر گندے شہروں میں شمار ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جہاں پلاننگ نام کو نہیں، اور جو پلاننگ ماضی میں ہوئی ہے وہ اتنی ناقص اور خراب ہے کہ اب یوں لگتا ہے کہ آگے مستقبل میں اس شہر کی قسمت بدلنے والی نہیں ہے جب تک کہ کوئی انقلابی قدم نہیں اٹھائے جاتے۔ سر دست تو یہ ہونا چاہیے کہ یہاں کی ٹریفک کو ایک مسلسل بہتر انداز میں چلایا جائے۔